دوسرا ہم آتے ہیں مالی کرپشن پہ، اس کی میں آپ کو واضح مثال دیتا ہوں. دیکھیں اس میں کوئی زمین، میں ہوا میں بات نہیں کروں گا. شاہ رخ جتوئی کا کیس آپ کے سامنے ہوا، جس نے قتل کیا تھا کراچی میں ایک معصوم لڑکے کو جو اپنی بہن کو بچانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس کیس میں وہ یہاں پہ آئے تو ان کو ریلیف دیا دو تھے. آتھر جج جو ہیں وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں. ٹھیک. اب الزام یہ ہے کہ مظاہر نقوی نے ان کو ریلیف اس وجہ سے دیا کہ ڈی ایچ اے لاہور میں جتوئی ہاؤس جو ہے سکندر خان جتوئی کا، ٹھیک ہے، یا اے ڈی بلوچ، وہ اس کے پاس چلا گیا، مظاہر نقوی کے پاس. یہ سنگین الزام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں درخواست گزاروں نے اٹھائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر 65 کروڑ والا جو پلاٹ ہے وہ مظاہر نقوی کو جو ہے کمرشل جگہ پہ وہ 6 کروڑ میں مل جاتا ہے. ہاؤ اٹ پاسبل؟ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ اور وہ کیس اگرچہ کورٹ میں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کے بچوں کو بھی جو کروڑ کا پلاٹ ہوتا تھا 10 لاکھ کا ملتا رہا. وہ لاہور سمارٹ سٹی کے اندر انہوں نے پلاٹس خریدے. پھر اس سے بڑھ کے وہ مصطفیٰ نقوی اور مرزا نقوی، میرے خیال میں اس کے جو دو بیٹے ہیں، ان پہ الزام سے، اس سے بھی بڑھ کے ان دو بیٹوں پہ پتہ کیا اور الزام ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے بولیاں لگاتے تھے کہ جس کو انصاف چاہیے من پسند کا کرمنل کیسز کے اندر، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، اس کو انصاف ہم باہم پہنچائیں گے، لیکن یہ گیو اینڈ ٹیک یہ چیزیں ہوں گی. تو وہ ان کے والد جو ہیں وہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی کیس آتا، جیسے شاہ رخ جتوئی کی میں نے مثال دی، وہ یہاں پہ مرضی کا بینچ بنواتے تھے، یہاں پہ وہ انفلوئنس ہوتے تھے. اور لاہور میں بھی چونکہ وہ لاہور سے بھی جج رہ چکے تھے تو لاہور میں بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. تو یوں بندیال صاحب کے ساتھ بھی اس کی بڑی دوستی تھی. اور وہ بندیال صاحب تو جب ریفرنس آتا ہے تو وہ ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں کہ میں تو میسج دے رہا تھا کسی کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ مینیج کر رہے تھے ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے. میں اس پر ابھی آپ کے پاس دوبارہ